بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے۔ اس کائنات میں 18,000 مخلوقات کو تخلیق فرمایا گیا۔ ان مخلوقات میں انسان کو اشرف ہونے کا مقام بخشا۔ انسان کو ایک جانب عقل و دانش عطا فرمائی تو دوسری جانب ان کو ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ان کی قومیں، ذاتیں اور قبیلے بنائے۔ ان کے رنگ، نسلیں اور زبانیں الگ الگ بنائیں۔ اسی طرح ان کی قسمت اور مقدر بھی علیحدہ علیحدہ بنائے۔ اس طرح ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف تخلیق کیا گیا۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ انسانی روح میں ظاہر فرمانا تھا، اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن یہ مقام و مرتبہ ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ مقام و مرتبہ ان ہستیوں کو حاصل ہوتا ہے جنہیں ذات باری تعالیٰ اپنا مقرب اور خاص بنا لیتی ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کے فرامین کچھ اس طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ ایک اور مقام پر باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ باری تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ بڑے فضل کا مالک ہے، صاحب رحمت ہے، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنی مرضی سے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو نہ صرف اپنی رحمت کے لیے چن لیا بلکہ انہیں اپنی رحمت میں داخل بھی فرما لیا۔ دور جدید کے دانشور اس بات پر ضرور معترض ہوں گے۔ علاوہ ازیں یہ مطالبہ بھی ان کے دماغ میں گردش کرے گا کہ اس حوالہ سے نشانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ اس حوالے سے ان کی ذہنی تشنگی مٹانے کے لیے ان کی توجہ فرمانے باری تعالیٰ کی جانب مبذول کرائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں کیا فرمایا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ بھی موجود ہے، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جس کے درجات بلند کرنا چاہے تو اسے اپنی رحمت میں داخل فرمانے کے لیے اپنے حبیب رحمت للعالمین کی مجلس میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک مجلس میں داخل نہیں فرمایا بلکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر 9 عدد مجالس کی حضوری عنایت فرمائی۔ علاوہ ازیں انہیں لقب بالحق سے بھی نوازا۔ ان ہستیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مجلس بھی نصیب ہو انہیں حضوری فقیر کہا جاتا ہے۔ ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقربین میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے منظور نظر ہوتے ہیں۔ ان کا ہر لمحہ ذکر باری تعالیٰ میں گزرتا ہے۔ ظاہری آنکھوں کے علاوہ ان کے دل کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں۔ وہ ظاہری آنکھیں بند کر لیں تب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ظاہری آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتیں۔ حضوری فقراء کے شب و روز تصور اسم ذات میں گزرتے ہیں۔ عام انسان اور حضوری فقراء کے اسلوب حیات میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ عام فرد دنیا داری کے مسائل میں الجھا رہتا ہے، مگر اللہ رب العالمین کا مقرب وصال ذات میں مگن رہتا ہے۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو پیدائشی طور پر ولی اللہ کا شرف حاصل تھا، جس کے آثار بچپن میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک سے عیاں ہونا شروع ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی مبارک سے نورانیت کی چمک دیکھ کر دل جذبہ و شوق سے بے تاب ہو جایا کرتے تھے۔ غیر مسلم تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھنے لگتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن نہایت پاکیزہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی کسی نے اوائل عمری میں بھی دنیاوی معاملات میں یعنی کھیل کود میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس عمر میں بھی جب کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کے بچے کھیل کود میں مشغول رہتے تھے،
آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے دنیا کے دھندوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قطعی کوئی سروکار نہ تھا، اور نیک بختی، کامیابی اور روحانی ترقی کے آثار آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاکیزہ دامن میں بندھے ہوئے تھے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ان اولو العزم معلمین میں سے تھے جن کے لیے بڑے ہو کر مرشد کامل کے مقام پر فائز ہونا ازل سے مقدر ہو چکا تھا۔ خلق خدا کی ہدایت کے لیے استاد بننا کوئی معمولی کام نہیں، اس کے لیے اپنے اوپر کئی پابندیاں عائد کرنی پڑتی ہیں اور عام سطح سے بلند ہو کر زندگی بسر کرنا پڑتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ ماجدہ نے حکم فرمایا کہ کامل مرشد تلاش کرو۔ والدہ ماجدہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کامل مرشد کی تلاش میں ایک لمبا عرصہ پھرتے پھراتے رہے۔ آپ نے مختلف علاقہ جات کے سفر فرمائے، بہت سے صوفیاء اکرام سے ملاقاتیں فرمائیں، کئی ایک اولیاء اکرام سے مجلسیں ہوئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سے مرشدان کاملین سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ان کے ساتھ راہ سلوک میں راز و نیاز کے روابط بھی ہوئے۔ کئی ایک اولیاء اکرام نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کشف و کرامات کے مظاہرے بھی کیے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً ان کے سامنے اپنے کشف و کرامات کا مظاہرہ بھی فرمایا۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ 30 برس کی عمر تک مرشد کامل کی تلاش میں گھومتے پھرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے راہ سلوک کی جن شخصیات سے ملاقاتیں کیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جن سے راز و نیاز کے روابط ہوئے، ان کی راہ سلوک میں منزلت کے مقاموں و مراتب کو اپنے سے کہیں کم پایا۔ اسی سبب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان ہستیوں میں سے کسی کو اپنا مرشد نہ بنایا۔ 30 سال کی عمر کے بعد ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ شورکوٹ کے قرب و جوار میں ذکر فرما رہے تھے کہ ایک گھوڑا سوار ہستی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ بٹھا کر روانہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کرنے کا عمل وقوع پذیر ہوا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مجلس سے منگوا کر خود دستِ بیعت فرمایا، جس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر مستغرق فی الذات رہا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں ذکر باری تعالیٰ ہر وقت جاری و ساری رہتا تھا۔ اکثر و بیشتر آپ رحمۃ اللہ علیہ جنگلوں یا ویرانوں میں جا کر کامل یکسوئی میں عبادت و ریاضت فرماتے، ذکر و فکر میں محو ہو کر قرب الہی میں مشغول رہتے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کو طعام کی حاجت بھی نہ رہتی۔ کئی روز اسی کیفیت میں گزر جاتے۔ ایک بار وادی سون کے علاقہ کلر کہار میں جب آپ رحمۃ اللہ علیہ دریائے وحدت میں مستغرق ہوئے تو حالت سکر میں چلے گیا اور 1 ماہ گزر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا۔ اس واقعہ کا تذکرہ آگے کسی اور ویڈیو کلپ میں پیش خدمت ہوگا اور اس کا عنوان آہو باہو ہوگا۔ قطعی طور پر ثابت نہیں ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روزی کی خاطر کوئی دنیاوی شغل کیا ہو، صرف اسی قدر ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کھیتی باڑی کے ارادہ سے صرف 2 دفعہ 2 بیل خرید کر کھیتی باڑی شروع کی، لیکن ابھی فصل پکنے نہ پائی تھی کہ اسی صورت میں چھوڑ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نکل جاتے۔ چنانچہ بیل بھی جو چاہتا لے جاتا، کسی کے سپرد نہ کرتے اور جذبات الہی میں ادھر ادھر کی سیر کو نکل جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جس جانب بھی سفر کرتے، خلق خدا کو ارشاد و تکلیم فرماتے اور لوگوں کو روحانی فیض عطا فرماتے۔ آپ شریعت کے پابند تھے اور اپنے مریدین کو بھی شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باقاعدگی سے عمل پیرا ہونے کی تلقین فرماتے۔ درویشوں کی روحانی تربیت کے لیے کتابیں اور رسائل بھی تالیف فرماتے۔ اکثر مقامات پر درویشوں اور مریدین کا شعور بیدار کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتے چلے جاتے، جسے درویش لکھتے جاتے۔ اس مقام پر جو کتاب تحریر فرمائی یا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ درویشوں نے لکھی، اسے وہیں درویشوں کے پاس ہی چھوڑ دیا۔ اسی بنا پر آج تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابیں یکجا نہ ہو سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کشف و کرامات ظاہر کرنے کے قائل نہ تھے۔ یہی سبب ہے کہ جب کبھی کسی مقام پر ان کا اظہار ہو جاتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کو ترک کر کے کہیں اور تشریف لے جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک مقام پر زیادہ عرصہ قیام نہ فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تلقین رشد و ہدایت اور روحانی فیض کو عام کرنے کے لیے وادی سون، سکیسر، ملتان، ڈیرہ غازی خاں، ڈیرہ اسماعیل خاں،
لنگر مخدوم، حجرہ شاہ مقیم، سندھ، بلوچستان کے علاقہ جات کے علاوہ دہلی تک کا سفر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے لاکھوں لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں اور فیض یاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔